بات کرنا اور سننے کا حوصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بعض لوگ بہت اچھی بات کرتے ہیں بٹ دے آر ناٹ گڈ لسنرز, دے آر ناٹ ایکٹیو لسنرز. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے بات کرنا اور بات کو سننا, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. آج شو کے اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ کمیونیکیشن ایکسپرٹ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سید محمد ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ بات کرنے کے لیے, بات سننے کے لیے کن کن آپ کے اندر سکلز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ادر دین دس انہوں نے کلائمیٹ چینج پر بہت زیادہ کام کیا ہے. سو کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے, رائٹلی کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے, ہاؤ وی کین ایکچولی کریٹ اویئرنیس آن کلائمیٹ چینج, میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے, سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے, انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے, اس سب پر ہم نے آج بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد ثاقب موجود ہیں. ثاقب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. سو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ بات کرنا اور بات, اس کے ساتھ ساتھ بات کو پہچاننا کہ کوئی کیا بات کر رہا ہے, یہ کتنا ضروری ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ فار ہیونگ می. آئی تھنک کمیونیکیشن کے جو اسپیکٹ ہیں اس میں ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کمیونیکیشن کو سمجھیں اور سنیں, کیونکہ جب تک ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتے, ٹھیک سے سن نہیں سکتے, تو ہم اسی طریقے سے اپنی بات کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے شخص سے گفتگو کریں اور ہر طرح کے شخص کے شوز میں خود کو رکھ کر سمجھ سکیں اس بات کو. آئی تھنک ان کے لیول پر آ کر بات کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم جب اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں, سو ہمارے سامنے اگر چھوٹے بچے ہیں یا ہمارے سامنے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں یا پھر ہمارے سامنے ایک عام عوام ہے, سو میس کمیونیکیشن کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کو میسیج کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو اپنے میسیج کو بدل کر اور اپنے میسیج کو ان کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے, تبھی لوگ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک اپنے میسیج کو آڈینس کے حساب سے ڈھال لینا ہی ایک آرٹ ہے اور ایک اچھے کمیونیکیٹر کا ایک بہت امپورٹنٹ سکل ہے جو کہ ہونا چاہیے ہم سب کے پاس. اچھا, بعض اوقات میں نے اکثر ایسے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ان کا یہ دل کرتا ہے کہ ہمیں ہی اگلا سنی جائے, ہمارے لیے لوگ گڈ لسنرز ہوں, لیکن وہ خود ایک اچھے لسنر نہیں ہوتے. اب میرے خیال میں کسی کے ساتھ ایک سرٹن لیول پر کنیکٹ ہونے کے لیے یو مسٹ بی اے گڈ لسنر ٹو. بٹ وہ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہماری باتیں سنی جاؤ, ہماری ہاں میں لائے جاؤ. یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ یا تو ان کی کمپنی کو اوائڈ کیا جائے یا ان کو بالکل لفٹ نہ کروائی جائے. لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے, وہ شاید آپ کے جاب ورک پلیس پر آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے بڑے ہوں, گھر کے بڑے ہوں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جا سکتا ہے یا اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے ان کو قائل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جب تک ہم دوسروں کو سنتے نہیں ہیں نا, تو ہم ایک تو ان کی پرابلمز, ان کے مسائل سمجھ نہیں سکتے. اور ہماری اپنی کمیونیکیشن بھی رچ تبھی ہوتی ہے جب ہم ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں, ان کی کہانیوں کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر وہی مشاہدے اور وہی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہماری کمیونیکیشن میں ریفلیکٹ کرتی ہے. سو وہ بہت ضروری ہے. اور ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے آئی تھنک اوائڈ تو ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر وہ جو ہے وہ آپ کو نہیں اگر سنیں گے تو کسی اور کو جا کر سنائیں گے. آئی تھنک اپنی کمیونیکیشن سے ہی ان لوگوں کو قائل کرنا از دا کی, اور اس طریقے سے انہیں انگیج کرنا اپنی باتوں میں, ایگزامپلس دینا اور انہیں تحمل سے. آئی تھنک مجھے ایسے لگتا ہے کہ کئی بار وہ لوگ شاید اس وجہ سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی سننے والا نہیں ہوتا. سو جب انہیں لگتا ہے کہ اچھا میں ایک پوزیشن میں ہوں اور یہ سب میرے سبارڈینیٹس ہیں, جیسے آفس کی آپ نے اسٹرکچر کی بات کی یا کسی بھی, سو پھر وہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی بات کو کہنے میں اور اس کو ادا کرنے میں. آئی تھنک سو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے. وی آلسو وہاں پر بھی وی ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر, اور ان کی بات اچھے سے سننی چاہیے. اور جب وہ کہہ چکے ہیں اپنی بات تو پھر انہیں کہنا چاہیے اچھا میرا پرسپیکٹیو اس چیز سے تھوڑا سا الگ ہے, اور اگر ہم ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ان کو تحمل سے سننا اور انہیں روم دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو سپیس چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کے لیے. نہیں, لیکن آپ ان کو سپیس دیتے جائیں اور آپ ان کو سنتے جائیں. یہی تو میں چیز کہہ رہی ہوں کہ میرے جیسا اگر بندہ ہے اور اگر اس پر کوئی اپنی مطلب وہ بڑا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ بھئی میں تو بہت کچھ ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, اور وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا دل کرتا ہے کہ بس مجھے ہی سنی جاؤ, مجھے ہی سنی جاؤ, آپ اس میں اپنی کوئی رائے بھی دینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ آپ کو ویلکم نہیں کر رہے ہوتے. بس ان کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری برائیاں سنے جاؤ, جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم جس مقام پر ہیں ہمیں سنے جاؤ. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے, کیوں آپ انہیں روم اور سپیس دیں؟ یا تو پھر میرے خیال میں آپ ان کی کمپنی کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں, سنپ کریں انہیں.
आई थिंक पहला ऑप्शन रूम देना, बट अगर आपको लगता है कि हमें, क्योंकि एक आई थिंक छोटा सा जो है वो इस चीज़ का रूम देना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी नेवर नो कि लोगों के ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों के मसाइल जानना, सुनने की कोशिश करना, बट हाँ अगर आपको लग जाए कि ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप और ये ऐसे ही चलता जाएगा, दिन होते हैं ना, कभी एक दिन है जिस दिन आप बात करना चाहती हैं और आज आप ही करना चाहती हैं, एंड आई बीइंग अ गुड फ्रेंड वुड लिसन, बट देन अगर वो रिपीटेडली हर दिन आप ही वो पावर कंज्यूम करना चाहती हैं, आप ही बात करना चाहती हैं, आप ही की बात सुनी जाएगी, तो वो एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जिसमें से उसका हल मेरे नज़दीक तो ये है कि ख़ुद को ऐसी सिचुएशन में से निकाल लेना, रिमूव कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि वो शख्स फिर आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, और वो अपने से आगे कभी भी आपको या किसी और को रख नहीं सकता। तो जब वो ये नहीं कर पाएगा तो फिर ऐसे रिश्ते जो हैं वो उस तरीके से चल भी नहीं सकते। चाहे अच्छा, एक और चीज़, आपका सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज, कम्युनिकेशन के ज़रिए आप अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? अभी तक आपने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या काम किया है, इस पर एक्चुअली में क्या काम किया है? इसके ऊपर जो है सबसे पहले तो मेरा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा रहा है वो ये है कि हमारे नेशनल करिकुलम में से क्लाइमेट रिलेटेड कोर्सेज मिसिंग हैं, और जब हम कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, सहाफ़त पढ़ाते हैं, मीडिया पढ़ाते हैं, सो वहाँ पर क्लाइमेट जर्नलिज़म, एनवायरनमेंट जर्नलिज़म, क्लाइमेट एंड मीडिया एंड क्लाइमेट चेंज, आई थिंक इन कोर्सेज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा जो एजेंडा है वो ये है, क्लाइमेट एजुकेशन इज़ द सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट एक्शन की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएट करना है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली जो चीज़ मैंने की है, मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है स्पेसिफ़िकली, जिसमें हम स्टूडेंट्स को क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाते हैं, क्लाइमेट साइंस के बारे में समझाते हैं, और किस तरीके से उसको डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाए, किस तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया जाए, चाहे वो एक फ़ोटोग्राफी असाइनमेंट है, चाहे वो एक क्लाइमेट क्राइसिस हैं जिनको आपने उसके ऊपर बनाने कम्युनिकेशन प्लान या एडवर्टाइजिंग प्लान आप बनाना चाहते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री है, या फिर कोई पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं। सो आई थिंक इस तरीके से उन स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट असाइनमेंट्स इस तरीके से दी जाती हैं, ये है। उसके अलावा मैंने एक वर्कशॉप्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें डिफरेंट एकेडमिक्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से बुलाकर उनको इस चीज़ पे आगाही दी जा रही है कि किस तरीके से वो अपने कोर्सेज़ और अपने करिकुलम में क्लाइमेट एजुकेशन के, क्लाइमेट साइंस के, एनवायरनमेंट एजुकेशन के थीम्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और जर्नलिस्ट्स के लिए भी ये ट्रेनिंग की जाती है, और अभी तक 3 ट्रेनिंग्स हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम जर्नलिस्ट को इनवाइट करते हैं, जो हमारे जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी इससे रिलेटेड आगाही दी जाती है। सो आई थिंक एजुकेशन प्लान्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इस चीज़ को डिसेमिनेट करने के लिए, और क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स हर जगह से ये चीज़ जो आने वाली जनरेशन है उसको समझाना और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और इस सब के साथ साथ देखिए मीडिया का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन स्टडीज़ की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली मीडिया इज़ वन पार्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्टडी, मास कम्युनिकेशन। इसके ज़रिए हम क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस के लिए मीडिया को कैसे इंगेज किया जा सकता है? मुझे जो है मीडिया स्टडीज़ पढ़ाते हुए, और इसका हिस्सा भी हूँ मैं काफ़ी सालों से, काफ़ी अर्सा हो गया, सो मुझे लगता है कि मीडिया को एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए अपने शोज़ में। जैसे आज आपने जो है वो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, इसी तरीके से छोटे छोटे स्पेसेस बनाना जिसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट्री प्ले कर सकें, क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पब्लिक सर्विस मैसेजेस किए जा सकें, ऐसे टॉक शोज़ और ऐसे डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जिसमें यंगस्टर्स को बुला के, या क्लाइमेट मिनिस्ट्री से किसी को बुला के, गवर्नमेंट को बुला के, जब भी हम बात करें तो हम पॉलिटिकल एजेंडा से हट के थोड़ा सा जो है उनके क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या हैं वो, या यूनिवर्सिटीज़ अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, सो क्या उनका यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स को ग्रीन यूनिवर्सिटीज़, ग्रीन स्कूल्स बनाने की तरफ कोई इक़दामात किए जा रहे हैं, पेपरलेस कितना हम हो सकते हैं। सो आई थिंक मीडिया के पास बहुत रूम है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी कैंपेन्स की जा सकती हैं, ब्लॉग्स लिखे जा सकते हैं, और इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारे जो हैं कॉलमिस्ट लिखते भी हैं। पाकिस्तान की हद तक देखें तो पाकिस्तान बाकी पूरी दुनिया को तो छोड़ दें, वैसे तो मेरे ख्याल में मौसमियाती तब्दीलियों से पूरी दुनिया इस वक्त मुतासर हो रही है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली आवर कंट्री पाकिस्तान, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक, अगर हम देखें हिद्दत और इसके साथ साथ मौसम में शिद्दत हम वी हैव सीन ओवर द last few years. So what do you think,
اس میں حکومت کو کس قسم کی سنجیدگی ناؤ ابھی دکھانے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک کلائمیٹ فرینڈلی پالیسیز کا جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا، رینیویبل انرجی کی طرف زیادہ سے زیادہ شفٹ کرنا، اور پالیسیز کا مطلب جو ہے وہ چاہے وہ میڈیا ہاؤسز کے لیے ہے، وہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ہے، وہ اور ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے، آئی تھنک ایسی پالیسیز کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بے شک ہمارا کنٹریبیوشن کلائمیٹ چینج میں ایز اے کنٹری اس طریقے سے اتنا نہیں ہے جتنا ہم اتنے بگ پالیوٹرز نہیں ہیں، بٹ ہم پر اس کا امپیکٹ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے چانسز اور اس کا امپیکٹ اس لیے زیادہ ہے بیکاز ہم لوگ ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ ہیں، سو ہماری یہ مسئلہ جو ہے وہ ہر مسئلے سے ریلیٹڈ ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، جو کئی بیماریاں ہیں جو اس حدت میں بہت تیزی سے، اس حدت اور شدت میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، پھر اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، تو جب اتنے کنسرنز آ جاتے ہیں سو پولیٹیکل ایجنڈا کے اندر کلائمیٹ پالیسیز کا ہونا تو بہت ضروری ہو جاتا ہے، سو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی پالیسیز کا انٹروڈکشن از ویری امپورٹنٹ۔ پلاسٹک بین کی ایک پالیسی سٹارٹ ہوئی تھی، بٹ اس پہ آئی تھنک پالیسیز ان پلیس تو ہیں، بٹ ان کی ایگزیکیوشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ نیشنل کریکولم میں اگر کلائمیٹ سائنس کا اسکولز میں، یونیورسٹیز میں ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا جائے، سو آئی تھنک دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں، کیونکہ آپ کمیونیکیشن اسٹڈیز، ماس کمیونیکیشن سبجیکٹ کو ٹیچ کر رہے ہیں، بہت سے ایسے ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں when they complete their studies, when they complete their like coursework, so they want to become the screen person, they want to become somebody who can present the news or who can present some shows on the TV. اب ہر بندہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا، اس طرح کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ اسکرین پر آ سکے، خبریں پڑھ سکے، کوئی شو کر سکے، سو آپ کو کیا لگتا ہے ایک اچھا نیوز اینکر بننے کے لیے what should be the what should be the eligibility criteria؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو پچھلے کئی سالوں میں ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں اس قسم کی ویڈیوز میں، مجھے لگتا ہے کہ اس پرسن کی ریسرچ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، سو کس حوالے سے ریسرچ؟ اپنے ٹاپک کے حوالے سے، اور ان جنرل اس کو بہت ہی ویل ریڈ ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ کتابیں پڑھنا یا ناولز پڑھنا یا نیوز کو دیکھنا، انٹرنیشنل نیوز سے اویئرنیس، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی جو بات ہے اس کو وہ بہت اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ہاں، تلفظ کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی پروننسیشن انگلش ہے یا اردو ہے تو آپ کا اردو کا لہجہ اور تلفظ بہت بہتر ہونا چاہیے، آپ کی اردو کی روانگی بہت بہتر ہونی چاہیے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ صرف وہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ آئی تھنک ایک شخص کا بہت زیادہ ویل ریڈ ہونا اور ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایسوسیشن انڈرسٹینڈنگ از ویری امپورٹنٹ، اور تھوڑا سا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کا یہ ٹرینڈ ہے انہیں دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اینکر پرسن بننا ہی ایک اپرچونیٹی نہیں ہے، دیر آر لاٹس آف ادر فیلڈز اینڈ اپرچونیٹیز، اور اس کے لیے ہمارے ٹیچرز کی جو ہے ان کی ایسی تربیتی ورکشاپس ہونا ضروری ہے تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایز اے کمیونیکیشن ایکسپرٹ کسی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں، ہم ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں کیا کیا سیکٹرز ہیں، اور میڈیا میں بیہائنڈ دا کیمرہ کون سی امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز ہیں، سو آئی تھنک ان سب چیزوں کے بارے میں آگاہی اسٹوڈنٹس کو ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میڈیا اکیڈیمیا کا لنکیج ہونا، یعنی کہ ایک انڈسٹری سے لوگوں کو یونیورسٹیز بلانا، ورکشاپس کروانا، ڈفرینٹ چھوٹے سیشنز کروانا، ٹاکس رکھنا، جو کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آئی تھنک اس سے اب بہت زیادہ ایک چینج آیا ہے، پیپل ناؤ ہیو اسٹوڈنٹس ناؤ ہیو اے لاٹ آف اویئرنیس اباؤٹ ڈفرینٹ فیلڈس، سو آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ماس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو بیکم جرنلسٹ، دے وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دا نیوز میڈیا انڈسٹری، مطلب آپ کی طرف سے ان کے لیے کوئی سجیشن، کوئی ٹپس جو آپ ان کو شیئر کرنا چاہیں؟ کیونکہ بہت سے ایسے بھی میں نے بچے دیکھے ہیں جو اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمارا شاید پڑھانے کا طریقہ ایسا ہے، ہمارے انسٹیٹیوٹس ایسے، ان کے کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہوتے، سو ٹو بیکم دا پارٹ آف دس نیوز میڈیا انڈسٹری، آئی ایم پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ دا نیوز میڈیا انڈسٹری بیکاز آئی ایم آلسو پارٹ آف اٹ، سو اس کے لیے کیا کیا جو سجیشنز یا ٹپس آپ کی طرف سے ان کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ انہیں یہ ڈفرینس انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے آ جانے کے بعد جہاں پر بہت زیادہ آزادی ہے کچھ بھی کہنے کی، دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جرنلسٹک ایتھکس مجھے لگتا ہے اب زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے۔ دس از دی اونلی ڈفرینس جو ایک صحافی کو صحافی بناتا ہے، اور ایک کانٹینٹ کریٹر اور صحافی میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے، سو کچھ بھی کہہ دینا، کچھ بھی بنا دینا، آپ کو مطلب آپ کو کسی ایئرپورٹ پہ کہیں کوئی دکھا، آپ نے اپنا موبائل کھولا اور آپ نے کہا جی جواب دیں مجھے آپ اس بات کا، آپ جواب دیں اس بات کا، آپ کو گورنمنٹ آفیشیل ملتے ہیں،
یہ صحافت نہیں ہوتی. تو آئی تھنک اس کا ڈفرینس سمجھنا بہت ضروری ہے. سو میری رائے اور میرا سجیشن یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ ڈفرینس سمجھنا اور جرنلسٹک ویلیوز کو سمجھ کے اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اور جس طرح رائٹ ٹو پرائیویسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس طرح سے بہت سارے ایسے ہمارے لاز ہیں, میڈیا ایتھکس اینڈ لاز, جن کو سمجھ کر اس فیلڈ کو جوائن کرنے کے بعد ایک بہت ہی ڈفرینٹ امپیکٹ ہوگا آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کے کانٹینٹ پہ, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے دیر از لاٹس آف کانٹینٹ, ایوری بڈی از اے جرنلسٹ ناؤ, بٹ آئی تھنک میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ بہت سے ایسے صحافی بھی, ایسے لوگ ایکچولی میں ہمیں ملتے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں, جو یوٹیوب پر صحافت کر رہے ہوتے ہیں, بٹ لٹرلی ان کو صحافت کی الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی. تو آپ اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, اس طرح کے لوگوں کا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک وہ بے شک سمجھتے ہیں کہ یہی جرنلزم ہے, اور اس کو شاید سٹیزن جرنلزم اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی اپنا موبائل کھول کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی دکھا سکتے ہیں, کچھ بھی شروع کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور ان کے لیے یہی ہے کہ کانٹینٹ کریشن میں اور صحافت کرنے میں بہت فرق ہے. سو نیوز میڈیا سے ہم جب بھی تعلق رکھتے ہیں, تھینک گاڈ ابھی ہمارے پاس چینلز موجود ہیں جہاں پر پراپر, اور نیوز پیپرز موجود ہیں جہاں پر پراپر صحافت کی جاتی ہے, نیوز کی کریڈیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے. یہ جتنی فیک انفارمیشن, مس انفارمیشن ہے, وہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. آئی ول ناٹ بلیم سوشل میڈیا, بٹ سوشل میڈیا پہ جو اس کانٹینٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں, آئی تھنک ان کو اس چیز کی اویئرنیس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ثاقب, ہمارے ساتھ آج شو میں موجود تھے.